السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، پروگرام رائٹ اینگل کے ساتھ میں ہوں علی ممتاز۔ ناظرین، آج کا دن 16 دسمبر سن 2022، لیکن 16 دسمبر سن 2014 کو ہم پاکستانی نہ کبھی بھولے تھے نہ کبھی بھولیں گے۔ یہ وہ دن تھا کہ جب دہشت گردوں کی بزدلانہ کارروائی کے نتیجے میں جو آرمی پبلک سکول پشاور میں ہوئی، صبح سویرے بچے اپنی روٹین کے مطابق اپنے گھر والوں سے مل کر اپنے سکول گئے، اپنی تعلیم حاصل کرنے کے لیے گئے، کہ وہاں پر دہشت گردوں نے کارروائی کی جس کے نتیجے میں 140 کے قریب بچے، اساتذہ شہید ہوئے۔ اس واقعے کے بعد یقیناً پورے ملک میں جو کہا جا رہا تھا وہ یہی تھا کہ ہم دہشت گردوں کو منہ توڑ جواب دیں گے، اور ایسا ہوا بھی، اور دہشت گردی کی جنگ میں ہم مقابلہ کرتے ہوئے دہشت گردوں کو شکست دیں گے، اور الحمدللہ ہم نے دہشت گردوں کو شکست دی بھی۔ لیکن اس وقت بھی ہمیں معلوم تھا کہ ہمارا دشمن کون ہے، اور آج بھی ہمیں معلوم ہے کہ ہمارا دشمن کون ہے۔ اس دن کی جو کارروائی تھی اس کے پیچھے بھی وہی تھے جو 2021 میں گزشتہ سال لاہور میں جوہر ٹاؤن میں دہشت گردی کی کارروائی کے ذمہ دار تھے، جو ایڈز تھے، جو ابیٹس تھے۔ اور اس کے علاوہ بھی اور تھوڑا سا پیچھے جاتے ہیں، جو سن 2009 میں دہشت گردی کی کارروائی، جو شری لنکن ٹیم پر اٹیک ہوا، اس سب کے پیچھے بھارت تھا، اور ہم نے اس کے ڈوسیئر بھی دیے۔ بھارت اپنے ممبئی اٹیکس کی جو 2008 میں ہوئے تھے اس کی بات کرتا ہے، چاہے اس وقت وزیر اعظم سن 2009 میں یوسف رضا گیلانی تھے، شرم الشیخ ایجپٹ ہو یا کوئی بھی اور پلیٹ فارم ہو، تو دنیا میں یہ کوشش کرتا ہے یہ کہنے کی، یہ بتانے کی کہ پاکستان ایک دہشت گرد ملک ہے، جبکہ پاکستان دہشت گرد ملک نہیں ہے۔ پاکستان تو دہشت گردی کی زد میں رہا ہے۔ ہم نے قربانیاں دی ہیں، 80,000 کے قریب پاکستانیوں کی ہم نے قربانیاں دی ہیں۔ اس کے علاوہ ہماری جو اکنامک سچویشن تھی اس کو بھی جو نقصان پہنچا دہشت گردی کی جنگ کی وجہ سے، وہ پوری دنیا جانتی ہے، اور دنیا کو ہم یہ باور کرا چکے ہیں اور یہ بتا چکے ہیں کہ ہم ایک امن پسند ملک ہیں، اور بھارت دراصل ایک دہشت گرد ملک ہے۔ آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے کچھ اس کے حوالے سے، اور اس کے علاوہ آگے بڑھتے ہوئے ہم بات کریں گے جو سیاسی ماحول چل رہا ہے، جو ہماری اکانومی کی سچویشن ہے، جہاں پر پیٹرول فی لیٹر 10 روپے سستا تو کر لیا گیا ہے، لیکن عوام کی طرف سے اب تک یہی کہا جا رہا ہے کہ جی 10 روپے کی جو کمی کی گئی ہے یہ اتنی کمی نہیں کہ جتنی کی ہونی چاہیے تھی، کیونکہ عالمی منڈی میں تیل کافی سستا ہو چکا ہے۔ آج کے پروگرام میں جی ڈسکشن کا باقاعدہ آغاز کریں گے، لیکن اس سے پہلے ہمیں لینا ہے ایک مختصر وقفہ۔ ملاقات ہوگی وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک آفٹر بریک۔ جی آج کے پروگرام میں باقاعدہ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان تحریک انصاف سے شوکت بسرا صاحب نے، آپ کو بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ پی ایم ایل این سے ہمیں جوائن کیا ہے رانا ارشد صاحب نے، رانا صاحب آپ کو بہت بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے۔ اور ہمیں جوائن کیا ہے ماہر معاشیات ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب نے۔ فاروق سلیم صاحب آپ کی بہت بہت شکریہ۔ سب سے پہلے گفتگو کا آغاز شوکت بسرا صاحب آپ سے کرتے ہیں۔ جیسے کہ پروگرام کے ابتدائیہ میں نے 2014 16 دسمبر کی بات کی، آرمی پبلک سکول پہ جو دہشت گردی کی کارروائی ہوئی اس کی بات کی۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہم جہاں آج جس دور میں کھڑے ہیں، اور آج ایک دفعہ پھر جس طرح ابھی جا کر بلاول صاحب نے بھی وہاں پر اقوام متحدہ میں بات کی، اور پھر اس سے پہلے ہنا ربانی کھر صاحبہ نے بھی پریس کانفرنس کی اور ہم نے کھل کر بات کی، اور 2021 میں جو اٹیک ہوا تھا یہاں جوہر ٹاؤن میں اس میں بھی ہم نے کہا کہ جی انڈیا انوالو تھا، پھر اس کے علاوہ دیگر اس سے پہلے بھی جو اٹیکس ہوئے ہیں انٹرنیشنل پلیٹ فارم پہ بھی کہا۔ ہم اب جا کر یہ کہہ رہے ہیں، لیکن یہ بہت پہلے ہمیں کھل کر کہہ دینا چاہیے تھا۔ تو کیا ہم ابھی سمجھتے ہیں کہ وی آر آن دا رائٹ ڈائریکشن، اور کیا دنیا ہماری سنے گی کہ جو ہم یہ باور کرانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم دہشت گرد نہیں ہیں، دہشت گرد بھارت ہے؟ علی ممتاز، سب سے پہلے تو آج 16 دسمبر ہے۔ ظاہر آج کے دن ہمارے پھول جیسے بچے شہید ہوئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ پاک ان کو، بچوں کو جنت میں جگہ دے ہوئے ہیں۔ جنتی سارے ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے تھے۔ اللہ تعالیٰ خاص طور پہ ان کے ماں باپ جو آج بھی، جب یہ لمحہ، آج جب یہ رات گزر رہی ہوگی، جب یہ دن آیا تھا، تو ظاہر ہے ان کو تو وہ بھول ہی نہیں سکتے، لیکن آج کا دن ان کے لیے بہت تکلیف دہ دن ہے، پوری قوم کے لیے تکلیف دہ دن ہے۔ اور جو بھارت جس کا آپ نام لے رہے ہیں، جو ہمارا ازلی ربضی دشمن ہے، علی ممتاز، ہمیں تھوڑا سا کچھ چیزوں کو میرے خیال میں واضح انداز میں لینا چاہیے۔ ہماری جو پالیسیز ہیں، جو ہماری سوچ ہے، شاید ہم لوگ بالکل بزدل ہو گئے ہیں یا گھبرا گئے ہیں، یا ہم میں وہ جرت للکار نہیں رہی، علی والی جرت نہیں رہی۔ ہم تو وہ قوم ہے جو جہاد والی قوم ہے، اور آپ اندازہ کر لیں کہ وہ بھارت جس نے کیا کچھ نہیں کیا ہمارے ساتھ، جب بھی وقت آتا ہے ہم کہتے ہیں چھوڑیں، وہ انہوں نے کتنے لوگوں کو شہید کیا، کشمیر میں وہ کیا کر رہے ہیں، اس کے باوجود چھوڑیں جی،
ٹریڈ کریں ان کے ساتھ, تجارت کریں ان کے ساتھ. تو یہ میرے خیال میں منافقت ہے. جتنی مرضی تقریریں کر لیں, یو این او میں کر لیں, نام لے لیں, عملی طور پر ہم لوگ اس کی ریزن کیا ہے؟ ہمارے متعلق اب دنیا میں یہ میسج جا چکا ہے کہ غلام قوم ہے ہم لوگ, وہ قوم ہے جو پنجابی پنن والے, کبھی کسی کے ہاتھ میں وہ کر دیا سامنے, کبھی کسی کے سامنے کشکول کر دیا. جب تک آپ آج ہم نے کیٹ میں ملک ہیں, حالت آج یہ ہے کہ ہم کہتے پھر رہے ہیں کہ ہم دیوالیہ ہونے کے قریب ہیں. آج اپنے فارن ریزروز دیکھ لیں, وہی بھارت جس کی ہم بات کر رہے ہیں ہمارے ساتھ آزاد ہوا تھا نا, آج دیکھیں وہ کہاں کھڑا ہے, ہم کہاں کھڑے ہیں. تو بات یہ ہے کہ ہمیں جب تک اپنے آپ کو معاشی طور پر مضبوط نہیں کریں گے, ہم یہ جو بھارت ہے یہ تو ہمارا, میں پھر کہہ رہا ہوں پتہ نہیں وہ کب سے چاہ رہا ہے کہ وہ پاکستان بنگلہ دیش نے سازشوں کے ذریعے ہم سے الگ کیا, اس سے ہم نے سبق نہیں سیکھا. آج جو کچھ پاکستان میں ہو رہا ہے ہم نے ماضی سے سبق نہیں سیکھا, ہم انڈیا کو سبق دینے کے لیے تیار نہیں ہیں, ہم اس کا سامنا کرنے کے لیے تیار نہیں. اب آپ دیکھیں اس کی لابنگ دیکھیں دنیا کے اندر, یو این او کے اندر جس کی اب آپ بات کر رہے ہیں اس کی لابنگ دیکھیں. تو میرا خیال ہے کہ میں سوائے اس بات برائن صاحب, اگر کوئی یہ سمجھتا تھا کہ جی ایک واقعہ ہوا ہے 16 دسمبر سن 2014 کو اور اس واقعے کے کچھ ہفتوں بعد, کچھ مہینوں بعد, سالوں بعد لوگ بھول جائیں گے, تو آج بھی ہمیں وہ بچے یاد ہیں, بچوں کو بھولے نہیں ہیں, کیونکہ ہمارے لیے وہ بچے بالکل اسی طرح سے تھے, اور جو اس دن وعدہ کیا گیا تھا ان بچوں کے والدین سے کہ یہ بچے ہمارے بچے ہیں اور ہم ان کا بدلہ ضرور لیں گے, کیا ہم اس میں کامیاب ہوئے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. علی ممتاز صاحب, میں آپ کا مشکور ہوں, آپ کے چینل کا, اور آپ ہمیشہ نیشنل اور انٹرنیشنل ایشوز پر بات کرنے کا موقع دیتے ہیں. اور میں جس طرح آپ نے اپنے انٹرو میں کہا, انتہائی دکھی دل کے ساتھ آج 16 دسمبر, وہ 16 دسمبر 2014 تھا, آج 22 ہے. وہ صبح جب وہ معصوم بچے اے پی ایس اسکول گئے اور وہاں ایک دردناک واقعہ ہوا اور وہ دل کو ہلا دینے والا واقعہ تھا, لیکن اس سے پہلے آپ زیادہ مجھ سے فہم و فراز رکھتے ہیں کہ وہاں کی صوبائی گورنمنٹ کو وہاں پر جو تھریڈ تھا وہ آن ریکارڈ ہو چکا تھا, اور وہ معصوم بچے واپس نہیں آنے, کیونکہ وہ سارا میری علم میں ہے, اس لیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں. اور اس وقت پرائم منسٹر میاں نواز شریف صاحب تھے, اور بالکل جنرل رحیل شریف صاحب ہی تھے غالباً. وہ پشاور بھی جاتے ہیں, اور سیم ڈے افغانستان کا بھی وزٹ ہوا تھا. ہمارا ازلی دشمن انڈیا ہے, انڈیا ہی ہمارے اوپر وار کرتا ہے. اور جو 2 دن پہلے انٹیریئر منسٹر رانا ثناء اللہ خان صاحب نے بات کی کہ وہ جو ٹاؤن والا واقعہ ہو یا وہ اے پی ایس اسکول والا واقعہ ہو یا وزیرستان میں جو دہشت گردی ہوتی ہے, اس میں انڈیا ہر لحاظ سے کسی نہ کسی طریقے سے انوالو ہوتا ہے. لہٰذا افواج پاکستان کے بہادر بیٹوں کو میں سلوٹ کرتا ہوں جو بندوق پکڑ کر دن رات اپنے بارڈرز کی حفاظت کر رہے ہیں. اور میں شہدائے اے پی ایس کے بلند درجات کے لیے دعا کرتا ہوں, اور ان کے والدین کے کوئی ہمت حوصلے کو داد دیتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو صبر دے, آمین آمین. اور 16 دسمبر یہ تو ایک زخم ہے, لیکن وہ پرانا زخم بھی نہیں بھولا تھا کہ جب پاکستان کا دایاں بازو ہم سے علیحدہ ہوا 16 دسمبر 1971, وہ بھی ہمیں بھولتا نہیں ہے کہ ہمارے لاکھوں پیارے ادھر رہ گئے, اور وہ ایک ایسی جنگ ہے جو آج بھی ختم نہیں ہو رہی. میں سمجھتا ہوں وہاں بھی انڈیا انوالو تھا, 1971 میں بھی انڈیا انوالو تھا, انڈیا کی فورسز, اور 2014 میں بھی تھا, اور آج کے واقعات کو بھی. لہٰذا ہمیں اپنا اظہار یکجہتی کے طور پر ہمیں پوری قوم کو, اس پاکستان کو بچانا ہے, محفوظ کرنا ہے. گورنمنٹ اپوزیشن اپنا رول ہوتا ہے, لیکن یہ پیارا پاکستان ہم سب کا پاکستان. بے شک بے شک. فاروق سلیم صاحب, اکانومی ہماری, کتنا نقصان ہماری اکانومی کو پہنچا تھا جب یہ دہشت گردی کی کاروائیاں عروج پر تھیں, اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہماری اکانومی جس موڑ پر آج کھڑی ہے, جس مشکل دور سے ہم اکنامکلی گزر رہے ہیں, اس میں کسی حد تک ایک وجہ وہ دہشت گردی کی کاروائیاں اور وہ پورا ماحول تھا کہ جس کی وجہ سے فورن انویسٹرز بھی پاکستان کا سیکیورٹی اسٹیبلٹی نہ ہو, اکنامک پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہ ہو, تو ظاہر بات ہے کہ فورن انویسٹر نہیں آتا ہے. تو ہاؤ فار ہیو وی کم فرام دیٹ اکنامک سچویشن ٹوڈے؟ علی صاحب, کوئی اسپیسیفک قسم کی رقم یا کوئی اماؤنٹ کے ساتھ ایسوسیٹ کرنا کہ ہمیں
دہشت گردی کے نتیجے میں اتنے 100 بلین کا نقصان ہوا ہے یا اتنے 100 بلین کا نقصان ہوا ہے، وہ تو بڑا مشکل کام ہے۔ نقصان ہوتا ہے، اس کی ظاہری بات ہے کہ جب بھی دہشت گردی ہوگی کسی ملک کے اندر، جو فورن انویسٹر ہے، جو لوکل انویسٹر ہے، وہ اپنی جو انویسٹمنٹ ہے اس کو روک لیتا ہے، اور جب انویسٹمنٹ نہیں ہوتی تو پھر ایک وہ سائیکل چلتا ہے کہ بے روزگاری شروع ہو جاتی ہے، اس کے بعد مہنگائی کا معاملہ شروع ہو جاتا ہے، تو اس کی بہت ہیوی کاسٹ ہوتی ہے، اور وہ بہت ہیوی کاسٹ پاکستان میں ایک ہی ہے۔ لیکن ایک چیز آپ دیکھیے کہ جو ہم نے وار آن ٹیرر لڑی اپنے ویسٹرن ہاف کے اندر، وہ جو جنگ 20-25 سال امریکہ جیسا طاقتور ملک جو افغانستان میں لڑتا رہا اور کامیاب نہیں ہوا، وہ وہاں پہ پاکستانی افواج جو انہوں نے کر کے دکھایا ہے 7 سے 8 سال کے عرصے کے اندر، جو کنٹرول کر لیا تھا، وہ آپ سمجھے کہ امریکن فوج بھی دنیا کی طاقتور ترین سب سے بڑا بجٹ، وہ جو فوج نے کر دکھایا۔ لیکن اب کنسرننگ بات یہ ہے کہ کچھ سالوں کے بریک کے بعد اب پھر سے دہشت گردی جو ہے وہ اپنا سر اٹھا رہی ہے۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ تھیوری میں یہ ہوتا ہے کہ جو افواج کسی ملک کی فوج جو ہوتی ہے، اس کو اگر بلایا جاتا ہے جب بڑی سنگین حالات جاتے ہیں، اس کے بعد وہ علاقہ جو ہے اس کو صاف کرتی ہے اور وہ سویلینز کے حوالے کر کے جاتی ہے۔ پھر سویلین لا انفورسمنٹ ایجنسیز جو ہیں، جو سویلین حکمران ہیں، جو حکومتیں ہیں، ان کا وہ فرض بن جاتا ہے کہ اس علاقے کو صاف رکھا جائے دہشت گرد۔ تو وہاں پہ مجھے لگ رہا ہے کہ ہماری سویلین حکومت کی ایک کمزوری سمجھ لیجیے، فیلئر سمجھ لیجیے، کہ دوبارہ سے نظر آ رہا ہے خاص طور پہ خیبر پختونخوا کے صوبے کے اندر کہ دہشت گردی دوبارہ سے سر اٹھا رہی ہے، اور شاید ہم نے اپنے بات ہیں وہ پورے نہیں سیکھے۔ جی اب فاروق سلیم صاحب، ابھی جو موجودہ ہماری اکنامک سچویشن چل رہی ہے اس پر آتے ہوئے، یہ پہلے بات چلتی رہی کہ جی ڈیفالٹ کے دہانے پر ہیں، ڈیفالٹ خدا نخواستہ ہو جائے گا، پھر اس کے بعد یہ ٹرم آ گئی کہ جی ٹیکنیکل ڈیفالٹ۔ تو کیا یہ ٹیکنیکل ڈیفالٹ بھی ممکن ہے، اور ٹیکنیکل ڈیفالٹ دراصل ہے کیا؟ جی میرا خیال ہے کہ بہت کمزور انڈرسٹینڈنگ ہے۔ ڈیفالٹ کو واضح طور پہ ایکسپلین کرنا ضروری ہے۔ ڈیفالٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی ملک جس نے بیرونی قرضہ جات لے رکھے ہیں، اس کی بانڈ کی ادائیگی کی تاریخ آتی ہے، اور اس تاریخ پہ وہ ملک اگر اس کی ادائیگی نہیں کر پاتا تو پھر وہ ملک کہتے ہیں کہ ہم ڈیفالٹ میں چلا گیا۔ اب پاکستان کے حوالے سے ہمارے پاس ہمارے اوپر تقریباً 130 ارب ڈالر کے بیرونی قرضہ جات ہیں، لیکن ان 130 بلین میں سے صرف 9 ارب ڈالر کے ایسے قرضہ جات ہیں جو ہم نے بانڈ کی شکل میں لے رکھے ہیں۔ ایک بانڈ ہمارا میچور ہوا تھا، ادائیگی کی تاریخ آئی تھی دسمبر کی 5 سن 2022، وہ اسٹیٹ بینک نے 100% اس کی پیمنٹ کر دی ہے، کوئی ڈیفالٹ نہیں ہوا۔ ٹھیک، جو کیلنڈر ایئر جو اگلا سال آ رہا ہے سن 2023 کا، اس پورے سال میں پاکستان کا کوئی بھی بانڈ میچور نہیں ہو رہا، جس کا مطلب یہ ہے کہ ڈیفالٹ کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جو نیکسٹ ادائیگی ہے بانڈ کی مد میں، وہ 15 اپریل سن 2024 میں آ رہی ہے، تو آپ سمجھیے کہ اگلے 15-16 مہینے کے اندر کسی قسم کا کوئی ڈیفالٹ نہیں ہونے لگا۔ ٹھیک، 15-16 مہینے کے بعد جب بانڈ کی ادائیگی آ رہی ہے، کیا اس وقت حکومت پاکستان وزارت خزانہ اس بانڈ کی پیمنٹ کر پاتا ہے یا نہیں کر پاتا، اس کی پیشین گوئی کرنا ابھی تو قبل از وقت۔ لیکن ڈیفالٹ کا کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں ہے۔ اگر کوئی خطرہ بنایا جا رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ خالصتاً پیورلی ایک سیاسی بیانیہ ہے، معاشی حقیقت نہیں۔ ٹھیک، اس پہ فاروق سلیم صاحب، جو بزنس کمیونٹی ہے اس میں اتنی زیادہ انسیکیورٹی کیوں پائی جا رہی ہے؟ ایک تو ایل سیز کی وجہ ہے، ایل سیز کو لے کر کچھ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی گورنمنٹ کا یہ کہنا ہے کہ جی ایل سیز لوگوں کی کھل رہی ہیں، پھر کہیں اور بات کی جاتی ہے، کہیں اور سے مراد بزنس کمیونٹی میں تو کہتے ہیں کہ جی ایل سیز نہیں کھل رہی ہیں، اسٹیٹ بینک کی طرف سے کوئی کیوئنگ سسٹم کر دیا گیا ہے کہ سبھی کوشش کر رہے ہیں ایل سیز کی، تو آپ کی ایز پر یور ٹرن جب آپ کی باری آئے گی تب ایل سی کھلے گی۔ پھر جو ادویات کے مینوفیکچررز ہیں وہ کہہ رہے ہیں ہمارے پاس را مٹیریل نہیں ہے۔ تو کیا وجہ ہے، اور ایل سیز کیا واقعی نہیں کھل رہی ہیں؟ جی ایل سیز
کھولنے میں نہایت دقت دشواری ہو رہی ہے اور بے شمار ایل سی نہیں کھل رہی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ اب جس طرف ہم جا رہے ہیں، ڈیفالٹ کا معاملہ کلیئر ہو گیا، اب ہم کہہ رہے ہیں جس کو اکنامکس میں کہا جاتا ہے کرنسی کرائسس، جس کو آسان ترین الفاظ میں ہم کہیں گے کہ ڈالرز کا فقدان، ایک بہت ہی خطرناک سنگین قسم کا ڈالر کا فقدان ہے۔ ڈالرز ختم ہو رہے ہیں، قومی خزانہ جو اسٹیٹ بینک مینٹین کرتا ہے اس کے پاس صرف 6.7 ارب ڈالر وہ ہمیں بتا رہا ہے کہ رہ گئے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ 22 کروڑ پاکستانیوں کا یہ ملک ہے اور ہمارے اسٹیٹ بینک کے ذخائر جو ہیں وہ 4 یا 5 ہفتے سے امپورٹ کی کوریج زیادہ نہیں ہے ان کے پاس۔ اب پاکستان جیسے ممالک جو ہوتے ہیں جن کا انحصار جو ہے وہ بے تحاشا ہے امپورٹس کے اوپر، یعنی کہ ہم نے پیٹرول ڈیزل امپورٹ کرنا ہے، خام تیل امپورٹ ہوتا ہے، گندم امپورٹ کرنی ہے کھانے کے لیے، کپاس 40% تقریباً فصل تباہ ہو گئی سیلاب کے نتیجے میں، وہ امپورٹ کرنی ہے، ہم کوئلہ امپورٹ کرتے ہیں اپنے بجلی گھروں کے لیے، LNG امپورٹ ہوتی ہے، ادویات امپورٹ ہوتی ہیں، ان سب چیزوں کو امپورٹ کرنے کے لیے ہمیں چاہیے ڈالرز، اور ڈالرز کا جیسے میں نے کہا کہ ایک بڑا سنگین قسم کا فقدان۔ اب اس کے اثرات بڑے خطرناک ہو سکتے ہیں۔ جب ڈالرز ختم ہو جاتے ہیں، ملک کا انحصار امپورٹس کے اوپر بہت زیادہ ہے، تو پھر وہ ساری امپورٹڈ چیزیں جس کا میں نے آپ سے ذکر کیا، ان کی یا تو قیمت بہت بڑھ جاتی ہے اور یا پھر ان میں قلت آنے لگتی ہے۔ اب ادویات کے اندر سننے میں آ رہا ہے کہ جو لائف سیونگ ڈرگز ہیں ان میں کسی میں قلت آ رہی ہے، سنا یہ گیا کہ انسولین میں قلت آ رہی ہے۔ اب پاکستان میں آپ سوچئے کہ جو ڈائبٹیز کا ریٹ ہے وہ ون آف دا ہائیسٹ ان دا ورلڈ، لگ بھگ 30% پاکستان کی آبادی ہے، سمجھے تقریباً 6 کروڑ پاکستانی جو ہیں وہ ڈائبیٹک ہیں اور انسولین کی شدید ضرورت رہتی ہے۔ تو یہ ایک خطرناک مسئلہ ہے، اور اس میں میری سجیشن یہ ہے کہ جو چیز مسنگ ہے حکومت کی طرف سے وہ ایک روڈ میپ ہے، نقشہ ہے۔ امید ضرور دلائی جا رہی ہے کہ شاید سعودی عربیہ سے پیسے آ جائیں گے یا چین سے آ جائیں گے، لیکن امید سے زیادہ ہمیں ضرورت ہے ایک حکمت عملی کی، ایک روڈ میپ کی، ایک نقشے کی، جو حکومت انویسٹر سے، سرمایہ کاروں سے، مارکیٹ سے، کرنسی مارکیٹ سے شیئر کرے کہ یہ ہماری حکمت عملی ہے، اس مصیبت سے ہم نے کیسے ڈالر آپ کو مزید اوپر جاتا ہوا نظر آ رہا ہے یا ابھی سٹیبل رہے گا جس ریٹ پر ابھی ہے؟ دیکھیے، آپ نے ریٹ کا ذکر کیا، ابھی تو ریٹ جو آپ کوٹیشن ہو رہی ہیں، جو بینکوں کی طرف سے کوٹ کیا جا رہا ہے، جو آپ کو نوٹس بورڈز میں نظر آتا ہے، وہ تقریباً بوگس ریٹ، اس ریٹ پہ ڈالر دستیاب نہیں ہے۔ اگر اسٹیٹ بینک کہہ رہا ہے کہ آج 224 کا انٹر بینک ریٹ تھا، تو اٹ مینز ویری لٹل، اٹ مینز آلموسٹ نتھنگ، کیونکہ اس ریٹ کے اوپر آپ کو ڈالر ملتا نہیں۔ اب آپ اگر کسی دکان پہ جائیں اور وہاں پہ باہر بورڈ لگا ہو کہ میں آپ کو 20 روپے کلو ٹماٹر دوں گا، اور جب آپ 20 روپے نکالیں اور وہ کہے جی اس پہ اویلیبل نہیں ہے، میرے پاس مال ختم ہو گیا، لیکن اگر آپ 100 روپے نکالیں تو شاید آپ کو وہ ٹماٹر کہیں پیچھے سے لا کے دے دے۔ یہ والا مسئلہ ہے، یہ بوگس ریٹ ہے، اس ریٹ پہ ڈالرز اویلیبل نہیں ہے۔ جو بلیک مارکیٹ ہے اس میں اب 3-4 ڈفرنٹ قسم کے ریٹس چل رہے ہیں۔ آپ کو بایو میٹرک والا ریٹ چاہیے، آپ کو ہنڈی والا ریٹ چاہیے، آپ کو پرچی والا ریٹ چاہیے، آپ کو حوالے والا ریٹ چاہیے۔ تو یہ ہوتا ہے اگر آپ جس کو ہم آرٹیفیشل کنسٹرینٹ کہتے ہیں، کہ مصنوعی قسم کی آپ جو ہے وہ کنسٹرینٹس لگا دیں۔ ٹھیک، آگے بڑھتے ہوئے جی رانا صاحب، آپ تو معیشت کو اسحاق ڈار صاحب کے ذریعے سنبھالنے کے لیے ان کو لے کر آئے تھے، لیکن سنبھالنے کے بجائے یہ جو اب جیسا کہ ابھی فاروق سلیم صاحب نے ساری صورتحال سے آگاہ کیا ہے کہ یہ سارے معاملات تو وہیں کے وہیں کھڑے ہیں اور مصنوعی طور پہ، بظاہر مصنوعی طور پر یہ سارا کچھ کنٹرول کیا جا رہا ہے۔ اور اسحاق ڈار صاحب سے ابھی یہ پریس کانفرنس میں گزشتہ ہفتے منڈے کو انہوں نے یہ پریس کانفرنس کی ہے، تو اس پریس کانفرنس میں بھی ان سے یہی کہا گیا ہے کہ یہ ڈالر کا ریٹ ڈالر مل ہی نہیں رہا ہے، جیسا کہ ابھی فاروق سلیم صاحب نے بھی کہا کہ ڈالر کا ریٹ جو ہے جو اسٹیٹ بینک کوٹ کرتا ہے وہ اور ہے، لیکن مارکیٹ میں تو ملتا ہی نہیں ہے۔ جی علی ممتاز صاحب، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، تو ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب بڑی فہم و فراست رکھتے ہیں، یہ تو حقیقت ہے کہ حالات بڑے مشکل ہیں، اور کیونکہ جو خان صاحب کا بیانیہ بار بار
पाकिस्तान के दिवालिये पान श्रीलंका का नाम लिया जाता था, तो वो प्री प्लान है। अगर आप शेख रशीद साहब का पॉइंट ऑफ व्यू ले लें, जो वो पीछे कहते हैं कि अच्छा हुआ हमारी जान छूट गई, क्योंकि पाकिस्तान तो दिवालिया हो रहा था। ये आप लोग भी कहते थे वैसे। जी 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 बिल्कुल। हमने अली मुमताज साहब पूरी जानदारी के साथ कोशिश की है। बिल्कुल 224 जो $25 है, ये 250 तक पहुंच चुका था। हमने कोशिश की है। अभी ये जो लास्ट वीक जो इंस्टॉलमेंट थी IMF की, सारे ये कह रहे थे कि शायद मुश्किल हो जाए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने इंस्टॉलमेंट दी है। और क्योंकि IMF के साथ जो एग्रीमेंट्स या MOU पिछली गवर्नमेंट ने किए हैं, हम भागते नहीं हैं। हम ये अर्ज करना चाहते हैं कि ये भागते भी नहीं है, बेहतर भी नहीं करते सूरत नहीं, हम कोशिश भी कर रहे हैं, बेहतरी की भी कोशिश कर रहे हैं, और साथ साथ पाकिस्तान की आवाम को अल्हम्दुलिल्लाह हम रिलीफ भी देना चाहते हैं। अब तक क्या रिलीफ दिया आपने? जी देखना जी, अल्हम्दुलिल्लाह जो कल 10 रुपए पेट्रोल सस्ता हुआ है। नहीं, आगे आता हूं। अच्छा एक सेकंड, आपने 10 रुपए किया, जब आपने गवर्नमेंट संभाली उस वक्त कितना था पर लीटर? बिल्कुल, जो आप कह रहे हैं, जो खान साहब ने महीना 1.5 महीना कीमत नहीं बढ़ाई थी, और हमने भी 1.5 महीना नहीं। आप और रकड डॉक्टर फल साहब को भी पता होगा। जी बताइए बसरा साहब, क्या रेट था आपके दौर में? जरा क्विकली जरा ये बता दें, राज साहब बाद मुकम्मल कर लेंगे। मियां शबाशी साहब ने 1.5 महीना कीमतें नहीं बढ़ाई, तो नहीं होता ना, कीमतें नहीं बढ़ाई, लेकिन IMF के साथ जो राणा साहब ਤੁਸੀਂ ਹਲਕੇ ਜਾ ਕੇ ਵਿਖਾਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋग 10 दिन के क्यों है। ऐसा ना करें, हल्के में आप नहीं जा सकते। देखिए बात सच बताएं लोगों को। जब आप मैं फिर कह रहा हूं, पाकिस्तानी तो ये दुआ मांगते हैं कि या अल्लाह 7 महीने वाला पहला पाकिस्तान सानू वापस मिल जाए। अगर मेरी बात सुन ले, हंसे ना कि सियानी बिल्ली खंबा नोचे, हंसने का लोगों का मजाक उड़ा रहे हैं आप, लोगों की गुर्बत का मजाक उड़ा रहे हैं, लोगों की बेबसी का मजाक उड़ा रहे हैं आपको। तो आप कहने जिन्होंने घर दाने उन्होंने कमले भी सियाने, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਂਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ पैसे जो है ने, ਤੁਹਾਡੀ टीटियां लगी हैं। मुझे गुस्सा आया आपकी इस बात पे कि मैं गुर्बत की बात कर रहा हूं, आप हंस रहे हैं, आप लोगों का तमस्खर उड़ा रहे हैं। पूछे वो कैमरे के पीछे जो नौजवान बैठे हैं, मुझे मेरी बात में राणा साहब कुछ आप ऐसे नहीं, मुझे बात करने दें, ऐसे ना करें, मुझे बात करने दें। वैसे राज साहब 150 लीटर नहीं था आपके? मैं बताता हूं, 150 लीटर पेट्रोल था, 160 डीजल था। आप बिजली का रेट देख लें, आप खाने पीने वाली चीजों का रेट देख लें। आप बात कर रहे हैं यार, जाने दे गुस्सा, हकायक को तो तस्लीम करें कम से कम। चले मैं तो पार्टी हो सकता हूं, डॉक्टर फरक सलीम साहब आपके साथ बैठे हैं, अब उनसे पूछ लें कि हम आपको 21 से 22 बिलियन डॉलर आपको रिजर्व देके गए थे हम आपको, पर आज आपके पास कितने पड़े हैं आपके पास? जो अली मुमताज जो बात कह रहे हैं उसको सोचें यार, छोड़ दें सियासत वाली बात को। आज आपके पास आपकी जो लोग बेचारे इंपोर्ट कर रहे हैं, एक्सपोर्ट, आपका डॉलर नहीं है। आप अगर बेचारे हुंडी के जरिए बाहर से लोग इसलिए भेज रहे हैं कि यार अगर मार्केट में 220 या 225 का है, हमें 250 का हमारा कैश हो रहा है। जाने दें, बात सिर्फ की करने वाली है। इस वक्त मेरी तो एक और एलसीज इसी वजह से ओपन नहीं हो रही है। एलसीज खोली तो पैसा बाहर जाएगा। मैं इकोनॉमिस्ट नहीं हूं, मैं तो सिर्फ एक बात जानता हूं कि इस वक्त जो हालत है ना, वो मेक और ब्रेक वाली है। खुदारा हम एक एटमी कुव्वत के हामद मुल्क हैं। अच्छा वैसे राज साहब, मिफ्ता साहब बेहतर वजीर खजाना नहीं थे? नहीं, मैं इसी बात में, मेरी बात मुकम्मल नहीं है मेरी। एक बात आप उसके बाद राणा से बात कीजिएगा, मेरी कोई बात गलत लगी उसकी मैं माफी चाहता हूं। मैंने अवाम इस वक्त, हम आप भी अवाम में जाते हैं, हम भी अवाम में जाते हैं। आप जिम्मेदार का हाल देख ले, वहां पे क्या हालत है। मेरा तो एक छोटा सा इलाका भावल नगर, अरुणाबाद, फोटाबाद, लोग रुल रहे हैं ना, उनकी कोई फसलों की कीमत है, टैक्सेस आपने लगा दिए। मिफ्ता इस्माइल, जो बात अली मुमताज साहब कह रहे थे, मिफ्ता इस्माइल साहब किसके वजीर खजाना रहे हैं 6 महीने? हर चैनल पे वो बोल रहे हैं। मेरी तो डॉक्टर फरक सलीम साहब से एक सवाल जरूर कीजिएगा अली मुमताज, दिल से मैं कह रहा हूं, छोड़ दें सारे टॉपिक को, उनसे ये पूछें कि जो मौजूदा हालात हैं, क्या इस वक्त सूरत हाल जो हम बार बार सुनते हैं कि हम दिवालिया होने जा रहे हैं, दिवालिया होने जा रहे हैं। मैं तो दोनों भाई तो हम वो टाटों वाले पड़े हुए हैं ना, हमें पता है इस बात का, हम तो कुछ छोटी मोटी सियासी बात कर सकते हैं। वो एक इकोनॉमिस्ट हैं, उन्हें कहेंगे ईमानदारी के साथ छोड़ दे पीछे क्या हुआ। अब जो सूरत हाल है मौजूदा, इस वक्त जो हमें पाकिस्तान को खतरात लाहक हैं, क्या हम लोग डिफॉल्ट तो नहीं कर जाएंगे? उन्होंने कहा है कि अभी नहीं करेंगे। अली मुमताज, मैं जो देख रहा हूं, अल्लाह ना करे, अल्लाह 100 बार हम ना करे, अगर हम कर गए, अल्लाह ना, मैं फिर अगर हम कर गए, इसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत सीरियस है। कॉन्सिक्वेंसेस बहुत सीरियस है। ठीक, राणा साहब, जो हमारा दुश्मन भारत से हमने स्टार्ट लिया था ना, जो वो डिजाइन बना के बैठे हुए हैं हमारे खिलाफ। अली साहब, गुजारिश ये है, बस साहब मेरे भाई हैं, मुझे हंसी इसलिए आ रही थी कि मैं खुद एक पॉलिटिकल वर्कर हूं। मैं अपने हलके में था ना, शाहकोट बार बटन, और इशू ये है कि इनकी बात ठीक है, मैं नहीं डिनाई करता, लेकिन 25 जुलाई 2018 को पेट्रोल का क्या रेट था? 65 रुपए, डीजल 72 रुपए था, डॉलर 108 रुपए था। तो ये हमारी गलती है
کہ جو خان صاحب کہتے تھے 200 ایکسپرٹیز کی ٹیم ہے اور بیڑا گرک کر دیا, 1 کروڑ نوکریاں دینی تھی, 50 لاکھ گھر دینے تھے, جنوبی پنجاب کے نام پہ صوبہ بنانا تھا. اور آج جو اصل بات ہے میں وہ جو کرنا چاہتا ہوں, آج یہ یورو سٹور کی رسید ہے, آٹا 145 روپے کلو, یہ 505 کلو آٹا 740 روپے کا ہے لاہور میں. اور یہاں کون وزیر اعلیٰ ہے؟ جو عمران خان کے بیقول وہ تھا گجرات والا پرویز لائی. اور سپر کا چاول 1 کلو 270 روپے. تو یہ 6000 روپے من آٹا کون پنجاب میں فروخت کر رہا ہے؟ عمران نیازی جو زمان پارک میں بیٹھا ہے. 2200 روپے گندم خریدی گئی, میں خود ایک ذمہ دار ہوں. 2200 روپے گندم خریدنے کے بعد آج 4200-4500 کی گندم پنجاب گورنمنٹ نے کی ہوئی ہے. کیوں نہیں ان کو پھانسی لگاتے؟ اس بات پر پھانسی لگا دیں. کون ذمہ دار ہے؟ ہاں, ہم نے ذمہ دار کو جو 14000 کی ڈی اے پی کی ڈوری تھی, میاں شباشی صاحب نے سبسڈی دی اور 2500 ہم نے سبسڈی دی. ہم نے مل مالکان ان ایسوسیشن سے بیٹھ کر بات کی. آج ڈی اے پی کی بوری 8000 8500. وہ جو سویا بین والے جا کر وہاں پر طارق بشیر چیمہ صاحب کے آگے رو رہے تھے, ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ جو فارماسیوٹیکل کمپنی والے کہتے ہیں کام بند. بالکل مہنگائی نہیں ہے, آج زرعی ملک ہے, بجلی سستی ہے, مہنگائی حکومت زرعی ملک ہے. آج میں ملت ٹریکٹرز والوں کا وہ میں نوٹیفیکیشن پڑھ رہا تھا جو انہوں نے جاری کیا ہے, اور اس پر انہوں نے وہ ایس سی سی پی کے نام وہ خط لکھا ہے. اس خط میں انہوں نے کہہ دیا کہ جی چونکہ پروڈکشن ہی نہیں ہو رہی, ٹریکٹروں کی پروڈکشن نہیں ہو رہی ہے, زرعی ملک میں ٹریکٹروں کی نہیں ہو رہی, تو انہوں نے کہا پروڈکشن کچھ دن کے لیے بند کر دیں. آپ کا یہ جو چینل برکت مارکیٹ لاہور کی پاپولر مارکیٹ ہے, بڑی یہاں پر اسٹوڈنٹس بھی آتے ہیں. رانا ارشد صاحب اور میں آپ تینوں نیچے چلتے ہیں, انہیں کہیں کہ عوام کو یہ جا کر بتائیں کہ اس وقت فیڈرل مرکزی حکومت نے پیٹرول سستا کر دیا ہے, یا دودھ اور شہد کی نہریں بہ رہی ہیں, یا بجلی سستی ہے, اور پائی گرے کر ایک بلب آپ کے پاس کوئی پلان ہے؟ آپ کے پاس کوئی پلان ہے؟ اگر ان کے پاس نہیں ہے تو کیا آپ کے پاس؟ یہ بات کر لیں پھر میرے سوال کریں. 4 سال میں بتایا نا کون سے گل کھلائے جی, اور پنجاب میں پورے پاکستان کا انکروچمنٹ کے نام پر گھر گرا دیے, اور خود 350 کنال کے گھر زمان پر جواب چنے. یہ وزیر اعظم ہاؤس کی 4 بھینسیں بیچنے کے ساتھ ساتھ بیچتے بیچتے آج گھڑیوں تک اور ہیرے جواہرات, یہ ان کا بزنس ہے. پاکستان کو دوالیا کر دیا. یہ پنجاب گورنمنٹ کہاں ہے؟ کرمنل جو سٹریٹ کرائم ہے وہ عروج پر ہے, اور لاہور کی 10,000 پولیس زمان پارک میں, وہاں پر جو ہمسائے ان کو بھی نہیں گھسنے دیا جاتا. بھئی خان صاحب آپ بڑے بہادر ہیں تو آئے نا میدان میں اسمبلیاں توڑیں, ہم پنجاب میں بھی ان کو فیس کریں گے, خیبر پختونخوا میں بھی فیس کریں گے. اور اللہ کے حکم پر میرے بھائی کو نہ پہلے کچھ ملا نہ اب کچھ مل رہا ہے, مجھے یہ دکھ ہے. اور کیونکہ اب پرویز لائی نے جواب دے دیا ہے, یہ میں آپ کو خبر سنا رہا ہوں. اور جو عمران خان صاحب نے کل اعلان کرنا تھا, ابھی انہوں نے پنجاب اسمبلی کا جو ایجنڈا ہے وہ جاری کر دیا فار 6 days, اور منڈے کو اجلاس ہو رہا ہے, اور وہ عمران خان صاحب نے کل اسمبلیاں ڈیزالو کرنی ہیں. جب علی ممتاز صاحب اسمبلی کا اجلاس ہو رہا ہو, اسمبلی ڈیزالو نہیں ہوتی, گورنر آج نہیں لگ سکتا, نہیں اسمبلی بھی ڈیزالو نہیں ہوتی, تو پھر خان صاحب کا ڈبل پن تو عوام کے سامنے آ گیا. پنجاب میں مہنگائی عروج پر کی ہوئی ہے, ہم نے جو عوام کو ریلیف دیا, قیمتیں کم نہیں ہو رہی. یہی ایشو ہے کہ آج ڈی پی او ڈی سی او جو ہے وہ ان کے رحم و کرم پر ہے. ٹھیک ہے, ایک وقفہ لیتے ہیں جی, وقفہ لیتے ہیں. ہم کہتے ہیں غریب عوام کو بے رحم بے جان مددگار چھوڑ دیا گیا لیتے ہیں. وقفے کے بعد میں نے آ کے آپ سے ضرور پوچھنا ہے کہ 150 چلیں, آپ 65 پہ نہ صحیح 150 پہ تو لائیں نا پیٹرول, کب لے کر آئیں گے؟ اس پر بات ہوگی ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک آفٹر بریک. ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں. ران صاحب 150 روپیہ پر لیٹر 65 پہ نہ لائیں, 150 پر ہی لے آئیں, کب لے کر آئیں گے؟ علی ممتاز صاحب انشاءاللہ ہماری خلوص سے نیت کے ساتھ ہماری کوشش ہے. انسٹالمنٹ دے دی ہے. آئی ایم ایف والے جو ہے وہ پاکستان میں مزید وہ کہتے ہیں کہ جو پچھلے ایم او یو ان پر عمل کیا جائے, لیکن ہم نے بالکل ان کو جواب دے دیا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ایگریمنٹس پر بھی عمل ہوتا رہے, کیونکہ اسٹیٹ کو بچانا ہے, ریاست کو بچانا ہے. ہمیں اپنا ووٹ بینک ہم نے ڈسٹرب کیا, لیکن ہم نے الٹیمیٹلی اگر خان صاحب چھوڑ گئے تھے, جو رزاق داؤد کی بات تھی, یا وہ پرانے جو ہوا کرتے تھے گورنر, کبھی ہمارے کبھی ان کے, چودھری سرور, انہوں نے بھی یہی کہا تھا کہ $6 ارب کے پاکستان گروی رکھ دیا. اور اس کے بعد پھر میں سمجھتا ہوں, لیکن یہ جو 150 روپیہ پر لیٹر ہے, اس پر جا کر بات کب پہنچے گی؟ کیونکہ لگتا ہے بڑا لمبا سفر ہے. انشاءاللہ ود ان ڈیز انشاءاللہ
میاں نواز صاحب کی بھی یہی خواہش ہے کہ بجلی اور جو پیٹرول سستا کیا جائے، اس پر کام شروع ہو چکا ہے، اور پرائم منسٹر صاحب ایک اور بہت بڑا ریلیف پیکج دینے کے لیے ورکنگ شروع ہو چکی ہے۔ وہ کون سا ہے؟ وہ الیکشن سے پہلے آئے گا؟ نہیں، ود ان فیو ڈیز، مطلب وہ ایک ہفتے میں بھی ہو سکتا ہے، 5 دنوں میں بھی ہو سکتا ہے۔ جیسے ہم نے کسان کو پیکج دیا ہے کہ 13 روپے بجلی دی ہے ان کو پورے پاکستان میں 3 لاکھ ٹیوب ویل جو ہیں، اور ساتھ ساتھ جو ان کو 1802 ارب جو ان کو قرضے دے رہے ہیں ہم آسان قسطوں پر، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اور ساتھ یہ کہ جو ٹریکٹر کا ایشو تھا وہ ہم نے بالکل امپورٹ کر کے 50% قیمت پر وہ الحمدللہ دے رہے ہیں، اور جو یوریا نہیں ملتی تھی پچھلے دور میں اب مل رہی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں صوبائی گورنمنٹس کو اپنا رول پلے کرنا چاہیے۔ اور صرف آدھا منٹ، جو ذمہ دار کے ساتھ ظلم ہوا ہے کہ جو گنے کی کرشنگ شروع ہونی تھی نومبر کے فرسٹ ویک میں، وہ 25 نومبر پر لے گئے، اور گنا کا رس کم ہو رہا ہے، یعنی وزن کم ہوا ہے، اور اس کے بعد جو ہم نے گندم کاشت کرنی تھی وہ لیٹ ہو گئی ہے، جس وجہ سے ان فیوچر پاکستان کو بھی نقصان ہوگا اور فارمر کو بھی نقصان ہوگا، اور اس کی ذمہ دار جی بسرا صاحب۔ علی ممتاز، رانا ارشد میرا بھائی ہے، یہ اسٹوڈیو میں بیٹھ کے تو یہ گفتگو کر سکتا ہے، پبلک میں جا کے اس طرح کی باتیں افورڈ نہیں کر سکتے، اسی لیے تو یہ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں۔ ان کو ایک بات یہی وہ لوگ ہیں نا، پبلک میں جا کے ایک اور اب ان کی طرف سے بیانیہ ہے نا، وہ کہتے ہیں جی گھڑی چور، ہار چور۔ سن لیں وہ پبلک کا بہت اویئر ہو گئی ہے، یہ اتنا بڑا ریولیوشن ہے جو ہمارے ہاتھ میں پکڑا ہے، ہر گھر میں ٹیلی ویژن ہے، ہر آدمی دیکھتا ہے، اس کو پتا ہے کیا سچ ہے اور کیا جھوٹ ہے۔ ابھی میرا بھائی بات کر رہا تھا نا، یقین مانے میں دیکھ رہا تھا تھلو نا پیر جوڑ کے جھوٹ بولن ڈیا رانا ارشد، میرا بھرا ہے، مجھے پنجابی اس لیے بولنی پڑتی ہے، میں پینڈو بندہ ہوں، یعنی پاؤں جوڑ کے لگا ہوا ہے بھائی، یعنی کہ آپ کتنا جھوٹ بولو گے، اتنا جھوٹ بولو گے سچ لگنے لگ جائے۔ آپ ابھی اس طرح بات کر رہے تھے جیسے مجھے لگ رہا ہے کہ ہم پاکستان میں نہیں بیٹھے، ہم کہیں سوئٹزرلینڈ میں بیٹھے ہیں، ہم چائنا میں بیٹھے ہیں۔ او بھائی کیا بات کر رہے ہیں؟ یا تو یہ ان کے گھر کا ماحول تو ہو سکتا ہے، رانا ارشد صاحب کے گھر میں یہ ڈریم لائف ہو سکتی ہے، ماشاءاللہ میرے بھائی کے پاس اچھی گاڑی ہے، اچھا گھر ہے، اچھے بینک بیلنسز ہیں، ان کو تو یہی نہیں پتا ہوتا کہ روزانہ، یا جو بڑے لوگ ہیں یہ 50-60 لوگ ہیں، ہم لوگوں نے اسی طرح چینل میں بیٹھ کے ڈسکشن کرتے رہنا۔ علی ممتاز، ان لوگوں نے اپنے اپنے جہازوں پہ بیٹھنا ہے، پھر میں اپنے بھائی رانا ارشد سے پوچھوں گا کہ بھائی رانا ارشد صاحب سناؤ اب کیا حالات ہیں۔ ہم جو آج بھی میں کہتا ہوں، آپ ذمہ دار کی یہ بات کر رہے تھے نا، چونکہ میں بھی چھوٹا موٹا ذمہ دار ہوں، میں پھر کہہ رہا ہوں آپ یقین مانیں اس وقت جتنا پرابلم میں ذمہ دار ہے، آپ دیکھیے کہ پچھلے دنوں ذمہ داروں نے دھرنے دیے، اسلام آباد میں دھرنے دیے، انہوں نے کمٹمنٹ کی کہ ہم لوگ ٹیوب ویل پہ آپ کو سبسڈی دیں گے، ہم آپ کو بجلی پہ سبسڈی دیں گے، ہم آپ کو کھاد پہ سبسڈی دیں گے، ہم آپ کو اچھے ریٹس پرووائڈ کریں گے۔ قرضے دے رہے ہیں ہم، یا چھوڑ دینا علی ممتاز قرض، یعنی کہ میں پھر کہہ رہا ہوں بہت اچھا لگتا ہے کہ آپ چینل پہ بیٹھ کے گفتگو کریں اور آپ اچھی اچھی تقاریر کریں، لیکن جب آپ پبلک میں جاتے ہیں نا تو پھر وہ آتے ہیں، اگر اچھا ایسے حالات ہیں، مان لیتے ہیں 13 پارٹیاں اکٹھی ہیں نا، آج 7 مہینے ہو گئے ہیں یہ حکومت میں تھے، مرکز میں بھی، صوبے میں بھی، الیکشن کروا کے دیکھ لیا، ہماری 8 کمزور سیٹوں پہ انہیں ریزرویشن ایکسیپٹ کیے، عمران خان اکیلا لڑا، کیا رزلٹ آیا؟ انہیں یہی تو بار بار عمران خان کیا کہتے، دیکھیں اس وقت میں پھر کہوں بات سیاست کی نہیں ہو رہی ہے ممتاز، بات پاکستان کی ہو رہی ہے۔ اس وقت آپ کو نہ کوئی انٹرنیشنل کنٹری آپ کو بات کرنے کے لیے تیار ہے، نہ میں نہیں بات کر رہا، یہ ان کا اپنا مفتاح اسماعیل صاحب بات کر رہے ہیں، نہ IMF آپ سے بات کرنے کے لیے تیار ہے، نہ ورلڈ بینک آپ کے ساتھ، اس کی وجہ اتنی غیر یقینی کی کیفیت ہے پاکستان کے اندر، یعنی کہ پبلک غیر یقینی کی صورتحال کو ختم کرنے کے لیے، اس کیفیت میں سے نکلنے کے لیے الیکشنز اس کا حل ہے، اور الیکشنز کی طرف جانے کے لیے آپ کی کوششیں، اپریل سے آپ کی پارٹی کوشش کر رہی ہے، آپ نے جلد سے بھی کیے، آپ نے احتجاج بھی کیا، سب کچھ کیا، اب اسمبلیوں کو ڈیزالو کرنے والی پوزیشن آ چکی ہے۔ عمران خان صاحب کل ویڈیو پر خطاب کریں گے، لبرٹی چوک پر یہ احتجاج کا یا لوگوں کو جمع ہونے کے لیے کہا گیا ہے، تو کیا آپ واقعی اسمبلیوں کو ڈیزالو کرنے جا رہے ہیں یا یہ صرف ایک پریشر ٹیکٹک ہے جو کہ یوز کیا جائے؟ ممتاز، علی 7 مہینے میں مجھے صرف یہ بتا دیں، آپ کہہ رہے ہیں نا الیکشن مانگ رہے ہیں، کس کے لیے مانگ رہے ہیں؟ 7 مہینے میں پاکستان کا کتنا بڑا لاس ہو چکا ہے، عوام کا کتنا بڑا لاس ہوا ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ کوئی بھی حکومت ہوتی ہے، کوئی بھی ادارہ ہوتا ہے، اس کو پبلک سپورٹ حاصل ہوتی ہے، پبلک کا اعتماد حاصل ہوتا ہے، اگر اس کو اعتماد حاصل ہوتا ہے تو انٹرنیشنل ادارے بھی اس کے ساتھ بات کرتے ہیں۔ میں ابھی سن رہا تھا آج پرانی پارٹی میں، پیپلز پارٹی میں رہا ہوں، مجھے انہوں نے بہت عزت دیا، مجھے اللہ نے پارٹی میں میرا نام بنا ہے، میں چیئرمین صاحب کی ان کی سن رہا تھا، کہہ رہے ہیں جی کہ وہ ہم رشیا گئے تھے، رشیا ہمارے پاس وہ نہیں ہے ریفائنری، ہم لگا نہیں سکتے، خود ہی پھر کہہ دیا ٹرک کی بتی،
ہم کا اندازہ یہ کریں کہ آپ کو انڈیا آپ کے ساتھ ہے نا, کیا ان سے پیٹرول نہیں لے رہا, کیا ڈیزل نہیں لے رہا, کیا آپ سے گندم نہیں لے رہا؟ ہم چونکہ غلام ہیں. نہیں, لیکن دوسری طرف تو میں نے اسحاق ڈار صاحب کو ایک انٹرویو میں سنا ہے, رانا صاحب شاید آپ نے بھی ان کو سنا ہو, کہ اسحاق ڈار صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ معاملات سارے طے ہو گئے ہیں. سن لیں, میں بات مکمل کر رہا ہوں. جو رکاوٹ تھی وہ رکاوٹ دور ہو گئی ہے. ممتاز, میں بات آپ کی, میں پھر کہہ رہا ہوں اسمبلیاں ڈیزالو کرنے کا اس لیے ان کو کہہ رہے ہیں, اور کل انشاءاللہ عمران خان صاحب اعلان کر رہے ہیں. کیا اعلان کریں گے؟ کوئی کسی غلط, میں بتا دیتا ہوں, کوئی کسی غلط فہمی میں نہ رہے. کل وہ ایک اور بھی میں خبر دے دوں, پاسبلٹی ہے کہ کل ہی وہ ڈیزالو کرنے کا اعلان کر دیں, کل ہی. ادروائز یعنی کہ جو ابھی رانا صاحب کہہ رہے تھے کہ جی پیر سے اجلاس شروع ہو رہا ہے, وہ تو ظاہر اجلاس سے پہلے, میری گزارش سن لیں, اجلاس کے دوران نہیں ہو سکتا. علی ممتاز میری گزارش سن لیں, یا کل ہی اعلان کر دیں گے, ادروائز 2 ڈیٹس جو ہیں انڈر کنسیڈریشن ہیں. اور وہ بھی کیوں دیں گے؟ ہم آج بھی یہ کہتے ہیں آئیں ڈائلاگ کریں, آئیں ڈائلاگ کرنے کے نتیجے میں ہم لوگ الیکشن میں جاتے ہیں. آپ جب بھی رانا صاحب نقشہ کھینچ رہے جس پاکستان کا جہاں ان کی بہت پاپولیرٹی ہے, وہاں یہ الیکشن میں جائیں, یہ جیت کے آ جائیں, آئیں ست بسم اللہ آ کے حکومت بنائیں. آپ الیکشنز کی طرف جا رہے ہیں, ہم آپ اسمبلی کے بھی ڈیزالو کریں گے اور پنجاب کی بھی. دیکھیں میں بتاؤں, ہمارے 125 یا 30 ایم این ایز ہیں, لیٹر لکھ دیا ہے, حالانکہ پہلے بھی انہوں نے استعفے دیے تھے, انہوں نے قبول نہیں کیے. وہ دوبارہ جا رہے ہیں, وہ پیش ہوں گے. ایک تو وہ 130 سیٹیں خالی ہو جائیں گی, ٹھیک, کے پی اور پنجاب اسمبلی ڈیزالو ہو جائیں گی. سندھ سے ہمارے لوگوں نے آلریڈی اپنے ریزگنیشن جمع کروا دیے ہیں. اس کے بعد مجھے بتائیے کہ آپ کے پاس کیا آپشن رہ جاتا ہے کہ کس طرح آپ کنٹری, میں کہہ رہا ہوں سیاست کو چھوڑ دیں, اسمبلیوں کو چھوڑ دیں, کنٹری کو کس طرح رن کریں. ٹھیک, رانا صاحب کیسے چلائیں گے معاملات؟ تیار ہیں اسمبلی ڈیزالو کرنے کے لیے؟ اور بسرا صاحب نے تو یہ بھی کہہ دیا کہ ہو سکتا ہے کہ جو کل کا خطاب ہے خان صاحب کا, اسی میں وہ اعلان کر دیں کہ ہم نے اسمبلیاں ڈیزالو کر دیں. علی ممتاز صاحب, جب 6 جون 2013 کو نواز شریف صاحب 3rd ٹائم پرائم منسٹر بنے تھے نا, 18 سے 20 گھنٹے لوڈ شیڈنگ تھی اور 90,000 پاکستانی دہشت گردی میں شہید ہو چکے تھے. ہم نے وہ بھی کام کیا, اور خان صاحب نے پھر بیرونی ایجنڈے پر 12 اگست 2014 کو دھرنا دیا, اور اس وقت بھی چینی صدر کا راستہ روکا. اور اب جو پرنس کراؤن سر وہ اب نہیں آ رہے تھے, وہ آنا تھا, وہ انہوں نے انڈیا کا بھی اپنا پلان ملتوی کیا. انڈیا میں تو پی ٹی آئی نہیں ہے نا. میں سمجھتا ہوں کہ جو شیڈول بن رہا تھا, اور عمران خان صاحب دھرنے سے نہیں اترتے, کنٹینر سے نہیں اترتے. وہ کہتے ہیں میں پرائم منسٹر ہوں تو ویل ڈن, سب ٹھیک ہے, اگر میں نہیں ہوں. آپ الیکشن سے کیوں گھبرا رہے ہیں؟ آپ الیکشن میں کیوں نہیں چلے علی ممتاز صاحب, ہم الیکشن میں دیکھیں نا, یہ آئینی طور پر الیکشن جان آپ کے آئین 1973 کے آئین کے مطابق 5 سال کا ٹنور ہے, 5 سال کا ٹنور ہے, اور غیر آئینی حرکتیں اگر عمران خان صاحب کرتے ہیں تو وہ 9 نومبر. دیکھیں اگر ملک کا اس میں بہتری ہے, فائدہ ہے کہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی آ جائے گی. یہ پاکستان کو انٹرنیشنل لیول پر دیوالیہ کرنے کی سازش ہے. آپ یہ دیکھیں کہ وہ, ہم کہتے ہیں کہ مساق معیشت کر لیں. جب شہباز شریف صاحب نے بطور اپوزیشن لیڈر 2019 میں بات کی تو انہوں نے کہا ہم سے نارو مانگتے ہیں. ہم آج بھی کہتے ہیں کہ یہ پاکستان ہم سب کا ہے. لیکن اگر فار ایگزامپل الیکشن کرواتے ہیں تو آیا کوئی بھی گورنمنٹ جیتتی ہے تو وہ 3 مہینے بعد آ کر کیا کرے گی؟ جب جہاں جو کھلواڑ, جو میں سمجھتا ہوں کہ یہ دیمک کی طرح چاٹ کے گئے ہیں عمران خان صاحب کی ٹیم. ہم پنجاب میں بھی الیکشن کروانا چاہتے ہیں, 297 سیٹیں ہیں, ہم نے ورکنگ کر کے 2 کینڈیڈیٹ, پنجاب کے صدر نے 9 دسمبر کو اجلاس کیا تھا, الحمدللہ ہم نے ورکنگ کر لی ہے. اب یہ اسمبلیاں ڈیزالو کرے, لیکن میں بھی آپ کو خبر دینا چاہتا ہوں کہ یہ اسمبلیاں ڈیزالو نہیں کریں گے. اور یہ کیسا تضاد ہے کہ پرویز الہی صاحب نے پنجاب اسمبلی کا ابھی ایجنڈا جاری کروا دیا, اور میں وہ بالکل دیکھا جا سکتا ہے. اس سے بڑا قوم کو دھوکہ کیا دیتے ہیں. یہ ریلیف کی بات کرتے, جتنے انہوں نے جلسے کیے, یہ فلڈ ایریا میں نہیں گئے, یہ لوگوں کے جو مر رہے ہیں. ابھی 2 دن پہلے پشاور میں جو محکمہ ہیلتھ کے ورکر احتجاج کر رہے تھے, وہاں سردی میں ان کو اوپر پانی کا چھڑکاؤ کیا جا رہا تھا. اور 4 دن پہلے جو زمان پار کے بعد لوگ پنجاب کے آئے تھے, ان کو بھی ڈنڈے مارے جا رہے ہیں. میں کہتا ہوں عمران خان صاحب آپ آئیں, اسمبلی نہیں آئے, یہ 4 سال کا فیلئر ہے, اس کو چھپانے. آپ الیکشن سے گھبرا نہیں رہے ہیں؟ نہیں, ہم الیکشن بالکل. اور اگر ابھی 90 دن بعد الیکشنز ہو جاتے ہیں تو آپ کہاں کھڑے ہوں گے؟ جیت جائیں گے, ہار جائیں گے؟ انشاءاللہ آپ لکھ لیں, جو ابھی کشمیر میں رزلٹ آیا ہے کہ ان کو یہ 28-29% رزلٹ ملا ہے, پی ڈی ایم اور اپوزیشن وہاں پر جیتی ہے. یہاں ان کی گورنمنٹ ہے نا, ابھی کی بات ہے. نہیں, وہ تو آپ پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر باتیں کر رہے ہیں نا, یہاں تو آپ کو انڈیپینڈنٹلی الیکشن لڑنا ہوگا. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ عمران خان صاحب اسمبلیاں ڈیزالو نہیں کریں گے. اگر وہ کریں گے, ہم پنجاب میں بھی الیکشن میں جائیں گے, ہم خیبر پختونخوا میں بھی الیکشن ہے, اور میاں نواز شریف صاحب انشاءاللہ الیکشن کمپین کو لیڈ کریں گے. اور خان صاحب کے پاس
خان صاحب کے پاس وہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے، اب ان کو عوام کے ایشوز پر بات کرنی چاہیے. عوامی ایشوز پر بات نہیں کرتے بھائی. پنجاب میں نواز شریف صاحب نہیں کرتے بات. عمران خان کی میں بات کر رہا ہوں. اچھا مجھے لگا آپ نواز شریف صاحب کے کہہ رہے ہیں نا واپسی کا، تو اس کے عوامی ایشوز پر بات نہیں کرتے. ٹھیک ہے. اور وہ دیکھیں جی بسرا صاحب، وہ دیکھیں کہ پنجاب میں فیلئر، خیبر پختونخوا اپنے بھائی کو بھی اب موقع دے دیں، اپنے بھائی کو موقع دے دیں. پانی پیو اور تھوڑا صبر کرو. اچھا علی ممتاز، ابھی آپ نے الیکشن کا نام لیا ہے نا، یقین مانے میں چونکہ ہم دونوں اکٹھے بیٹھے ہیں، وہ ٹانگیں کانپ رہی ہیں، وہ کہتے ہیں نا کانپے ٹانگ رہی ہیں، ایتھے لتاں انجن درد الیکشن کے نام. اچھا بات نہیں کرنے دے پلیز، آپ نے بات کی ہے. تو الیکشن ان کی چھیڑ ہے، یہ کبھی الیکشن میں نہیں جائیں گے. ان کو پتہ ہے، وہ دیکھیں نا پانی حالات، اس لیے ان کو پتہ ہے کہ پبلک دیکھ رہی ہے مجھے ٹی وی پہ. حالات یہ ہیں، کل آج جو صورتحال ہے، میں پھر کہہ رہا ہوں کہ آپ اگر اپنے آپ کو کمپیئر نہیں کر سکتے افغانستان کے ساتھ، آپ اپنے کو کمپیئر نہیں کر سکتے بنگلہ دیش کے ساتھ، تو اس لیے میں وہ مثالیں نہیں دے، میں تو صرف وہ مثال دینا چاہتا ہوں. مجھے 25 اور 30 ہزار میں علی ممتاز رانا صاحب میرے بھائی ہیں بیٹھے ہیں، 30 ہزار میں ایک غریب آدمی بیچارہ 20 ہزار یا 25 ہزار کی مزدوری ہے، یا ایک جو نوکری پیشہ طبقہ ہے، مجھے 30 ہزار میں اس کے گھر کا بل بنا دیں، وہ بجلی کا بل دیں، وہ بچوں کی پڑھائی کے لیے کریں، وہ ان کی صحت خراب کو اس کے لیے کرے. مجھے نہیں سمجھ آتی کہ یہ آج لوگوں کے اس طرح. اور پھر میں بات بتاؤں، بار بار کہہ رہے ہیں نا کہ یہ دیکھیں لوگ ہو تو باہر نہیں نکلے، لوگ لکھنے. آپ لوگوں کو اس پوائنٹ تک مت لے کے جائیں کہ جہاں ان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو جائے. علی ممتاز، نہ میرا گھر محفوظ رہے گا نہ آپ کا گھر محفوظ رہے گا. جب آگ لگے گی اس آگ میں بہت سارے گھر آئیں گے. رانا صاحب ابھی بھی پنجابی کہنے نے سن تو لو، وہ آپ نے کیا تھا بائی الیکشن سے پہلے، وہ آپ نے بائی الیکشن سے پہلے کیا تھا، 22 جولائی کے بائی الیکشن سے پہلے. یہ کر سکتے ہیں. اچھا سن لے، یہ سن لے، آپ کتنی غلط بات کر رہے ہیں. رانا صاحب سن تو لیں، کیا پنجاب حکومت کا ڈومین ہے کسی کا بجلی کا بل معاف کرنا؟ یہ تو وفاق کا ہے. وفاق کا چھوڑے یار، کیوں غلط بات کر رہے ہیں یار؟ نہیں دے سکتی سبسڈی. ہم نے 5000 میگا واٹ پنجاب میں بجلی. اچھا سر، پروگرام کو مجھے کلوز کرنا ہے، پروگرام کو رانا صاحب کلوز کرنا ہے. اور خان صاحب نے 360 ڈیم خیبر پختونخوا میں بنانے سے ایک. اچھا یہ پرچی واپس لینے، آپ نے جا کے آٹا واپس بھی دینا ہے مجھے. آٹا جانا گھر نہیں جانا نال. بسرا صاحب آپ کو بہت بہت شکریہ، رانا صاحب آپ کو بہت بہت شکریہ، فاروق سلیم صاحب ہمارے ساتھ تھے، ان کو بھی بہت بہت شکریہ. ناظرین اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کے وقت ختم ہوا چاہتا ہے. مجھے علی ممتاز کو دیجیے اجازت. اللہ نے کے بعد.